सहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िक्र खैर का पहला हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़र्ज़ंद हैं। इसीलिए ये रिश्ता में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफीज़ाद भाई और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे और ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हैं। ये भी अशरा मुबशरा यानी इन 10 खुशनसीब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान में से छठे नंबर में हैं, जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। कुछ सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ऐसे खुशनसीब भी हैं जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बती क़राबत का एज़ाज़ हासिल है। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन्हीं खुशबख्तों में से एक हैं। चुनाचा आपके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार इनसे ये इरशाद फरमाया, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मेरे और हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रहम और क़राबत का रिश्ता है। रहम का इस तरह कि मेरे निकाह में अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में तुम्हारी खाला उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। क़राबत के रिश्ते को तो तुम जानते हो, यानी मेरे वालिद की फुप्पी उम्मे हबीबा बिनते असद हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी है। मेरी वालिदा माजिदा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना बिनते वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मेरी नानी हाला बिनते अहीब चचाज़ाद बहनें हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरी फुप्पी हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ख़ुसूसन अशरा मुबशरा की सीरत के साथ साथ इनकी सूरत से आशना होना भी फ़ायदे से खाली नहीं। चुनाचा मरवी है कि हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखें नीली, शाने कदरे झुके हुए, बाल खूब घने, रुखसार और रेश मुबारक हल्की, पतली, रंगत गंदमी, एक रिवायत में गोरी, कामत इस कदर तवील थी कि जब आप सवारी पर सवार होते तो पाँव ज़मीन पर लग जाते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाल मजबूत और तवील थे। चुनाचा हज़रत सैयदना उरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बचपन में मैं अपने वालिद गिरामी हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शानों से छूते हुए बाल पकड़ कर लटक जाया करता था। आपके बाल आखिरी उम्र तक भी सफ़ेद ना हुए। सैयदना सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने लख्त जिगर की जो तरबियत की थी, इसकी झलक हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन से लेकर विसाल तक बड़ी वाज़िया रही। चुनाचा मरवी है कि एक बार एक लड़का हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, हज़रत ज़ुबैर कहाँ हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ़्त फरमाया कि तुम इसके मुतल्लिक़ क्यों पूछ रहे हो? बोला, मैं इनसे कुश्ती करना चाहता हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी खुशी से बता दिया, सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ हैं? जब इस लड़के ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुश्ती की तो ना सिर्फ आप इस पर गालिब आ गए बल्कि इसका हाथ भी तोड़ दिया। इस लड़के को हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लाया गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसे तकलीफ़ में देख कर पूछा,
بتاؤ زبیر کو کیسا پایا؟ کیا اسے پنیر یا کھجور سمجھ کر کھا گئے، یا اسے چاق و چوبند شکرے کی طرح تمہیں پایا جو تمہیں کھا گیا؟ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی عمر میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 برس کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق 18 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ اسی طرح بعض روایات اور بھی ہیں، کسی میں 12 سال کی عمر ملتی ہے تو کسی میں 16 سال کی عمر کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں شرک اور بت پرستی کی بیماری کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ میں ایک وبا کی طرح پھیل چکی تھی۔ مخلوق کا رشتہ اپنے خالق حقیقی سے ٹوٹ چکا تھا۔ ان کی اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں ایسے تباہ کن فسادات پیدا ہو چکے تھے جن کا تصور ہی سعیدہ روحوں کو لرزہ طاری کرنے کے لیے کافی تھا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کفر کی اندھیری وادیوں سے نکل کر حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہا تو باطل کی اندھیری وادیوں میں بھٹکنے والا آپ کا چچا گوارہ نہ کر سکا اور غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے بھتیجے کو مجبور کر دے گا کہ وہ نئے دین کو چھوڑ کر پھر آبائی دین کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اس نے اسلام کی اس نوخیز کلی کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر رسی سے باندھ دیا اور نیچے سے دھواں دینے لگا تاکہ آج کی یہ کلی کل کا حسین مہکتا ہوا پھول نہ بن جائے۔ پھر اس باطل پرست نے حق کے علمبردار سے کہا، اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اسلام سے منہ موڑ لو، مگر اس کا دل نور ایمان سے منور ہو چکا ہے، اس کے سامنے دنیا کی تمام تکلیفیں ہیچ ہیں، بھلا وہ کیوں کر اس دین کو خیر بات کہہ دیتے۔ اس کے متعلق خالق کائنات عز و جل نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ اس نوجوان کو اللہ عز و جل کے پسندیدہ دین متین سے ہٹنے اور کفر کی اندھیری وادی میں لوٹنے کے لیے برابر تکلیف دیتا رہا، لیکن شمع رسالت کے اس پروانے کے حوصلہ اور استقامت پر قربان جائیں کہ ہر دکھ، ہر تکلیف آپ نے بالکل عشق حقیقی کا مزہ چکھتے ہوئے بالکل محسوس نہ فرمایا۔ آخرکار آپ کے چچا نے ہی ہتھیار ڈال دیے، ہار مان لی اور حق و باطل کے معرکہ میں حق کی فتح ہوئی اور حق کا بول بالا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نے اپنا اثر دکھایا اور انہوں نے بچپن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح بہادری اور جواں مردی کا سبق دیا وہ ساری زندگی آپ پر غالب رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی شیطانی افواہ سنتے بے دھڑک ننگی تلوار لے کر بہادران عرب کا نام دنیا سے مٹانے چل پڑے۔ چنانچہ سب سے پہل جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت میں تلوار اٹھانے کی سعادت پائی وہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے، اس پر عمل کیا جائے تو عمل کرنے والوں کو جس قدر ثواب ملے گا، ایجاد کرنے والے کو بھی اسی قدر اجر ملے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اسلام لانے کی وجہ سے جہاں دیگر مسلمانوں کو بہت سی تکالیف کا سامنا تھا، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرکین مکہ کی شرانگیزیوں سے محفوظ نہ رہے۔ ہجرت سے قبل مسلمان جس کرب و تکلیف کا شکار تھے، اس کا اندازہ
کفر کے ایوانوں میں نیکی کی عام دعوت دینے والوں کو ہی ہو سکتا ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں جب کفار بدر کے مقام پر تقریباً 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے سے صف آرا ہوئے، جبکہ دین اسلام کے سپاہیوں کی تعداد صرف 313 تھی، چنانچہ حضرت سیدنا عباد بن حمزہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیلا امامہ شریف باندھ رکھا تھا، اس کا شملہ اپنے منہ پر آپ ڈالے ہوئے تھے۔ جب فرشتے نازل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی سروں پر پیلے رنگ کے امامے کا تاج سجائے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن فرمایا، کفار کی قوم کی خبر کون لائے گا؟ تو جناب سید زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس رات سردی اس قدر تھی کہ ادھر جانے بلکہ گھر سے نکلنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرأت کرنا بہت بڑی خدمت تھی، تو حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر فخر کرتے ہوئے فرمایا، ہر نبی کے مخلص دوست ہوتے ہیں، میرا مخلص دوست زبیر ہے۔ ایک روایت میں کہ حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں اور میری امت میں میرے مخلص دوست ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ ان سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، کیا آپ جانتے ہیں یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور صحابی کے لیے استعمال فرمائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زبیر دین کا ستون ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائیکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔